آس پاس کے لوگوں کو ٹائم نہیں دیتے تو اپنے گھر کے بزرگوں کو جن کو سب سے زیادہ ہمارا ٹائم درکار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں وہ اپنی بہت ساری باتیں کہنا چاہتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ بھی آگے چلے جائیں گے اور وہ کہیں نہ کہیں تنہائی کا شکار بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں تو بہت ایکٹیو رہے ہوتے ہیں when they used to be young، اور یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ کار ہے، دس از دا لائف سائیکل، یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات شیئر کر سکیں، وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں، آپ سے ڈسکشن کر سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ کس مشکل حالات میں کس طرح کے حالات میں انہوں نے زندگی گزاری اور یہاں تک پہنچے. اور یقین کیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے، بھلے زمانہ تبدیل ہو گیا ہو، بھلے ہائی ٹیک چیزیں آ گئی ہوں، لیکن ان کا تجربہ اپنی جگہ. پلس ٹائم دینا از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے وہ سے جو ہمارے بڑے بزرگ ہم سے مانگتے ہیں ٹائم. اچھا، اور ساتھ میں جب وہ ٹائم کی بھی ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو اور بہت ساری دوسری چیزوں کی بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آج کل کی جو جوان نسل ہے ان سے شکوہ یہ ہے کہ ویسے محنت نہیں کرتے جیسے وہ اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے، جیسے وہ چیزوں کی قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے تو اب ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ چیزوں کی اتنی زیادہ قدر نہیں کرتے جیسے پہلے ادوار کے لوگ کیا کرتے تھے. تو بہت ساری ان کی شکایتیں ایسی ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے. لیکن ایک بات کہیں کہیں موازنہ کرنا اپنے دور کے نوجوانوں کا اور آج کے دور کے نوجوانوں کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دور اور تھا، اس دور میں چیزیں اور تھیں، اور یہ آج کا دور ہے اور آج دور کی چیزیں اور ہیں. لیکن ایک چیز، وقت، اہمیت اور احترام، دس ہیز ٹو بی دیئر. لیکن دس ازنٹ دیئر، دس از ناٹ دیئر، دس از ناٹ دیئر. اور یہ ایک بڑی سب سے بڑی پریشانی کی چیز ہے کہ کیونکہ آج کل کے بزرگ ڈرتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہوئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بچے کہیں ہمیں کوئی شٹ اپ کال نہ دیتے ہیں، ہمیں سنب نہ کر دیں کہ ہماری زندگی ہے، ہم زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بزرگوں کے نئی نسل سے شکوے کیا ہیں، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اور دانشور قاسم علی شاہ صاحب. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب، آپ نے ہمارے یہ وقت نکالا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کو لے کر چلنے والے، گھر کے اندر ایک مضبوط بنیاد بزرگوں سے ہوتی ہے، اور بزرگوں کے بغیر گھر آپ کا مکمل تصور نہیں ہوتا. لیکن بڑے آج کل شکوے ہیں ہمارے بزرگوں کو جو کہ جسٹیفائڈ ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم اس چیز کو ریئلائز کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس طرح سے ان کے شکووں کو سننا بھی چاہیے اور ان کی باتوں پر جس طرح سے وہ کہتے ہیں عمل بھی کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسا موضوع اس کا انتخاب کیا جو بذات خود ایک بڑا یونیک موضوع ہے. میں 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا. ایک تو میری آج جو ہے وہ پیدائش جو ہے وہ ایک دن کا میں ہو گیا ہوں 43 سال کے بعد. اور میرا جو نیا عنوان ہے، میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میری 43 سال ایج ہو جائے گی تو میں موٹیویشن اسپیکر سے ایک اگلے لیول پہ جانا چاہوں گا، اور وہ سوشل ریفارمر کا لیول ہے. تو آج ایز سوشل ریفارمر میرا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ. اچھا، اب جہاں تک اس موضوع کی بات ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ہم سب جو ہمارے سینئرز ہیں، بوڑھے ہیں اور جن کی عمر کو 60-70 سال ہو گئی ہے، ان کو ایک چیز سمجھنی چاہیے. ان کے پاس اللہ نے ان کو سب سے بڑا کمال جو دیا ہے وہ وزڈم دیا ہے. کیونکہ جس طرح زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، اس کے پاس جگ بیتی اور ہڈ بیتی ہوتی ہے. اور جگ بیتی اور ہڈ بیتی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ جو وزڈم ہوتا ہے وہ آپ نے پوری زندگی کی قیمت ادا کر کے سیکھا ہوتا ہے. یعنی وہ پیسوں سے بھی نہیں ملتا، وہ یونیورسٹی سے نہیں ملتا، وہ کالج سے نہیں ملتا، وہ آپ نے ہڈ بیتی سے سیکھا ہوتا ہے، اور وہ پرائس لیس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کا بہترین واٹر کنٹینر ہے، دنیا کا بہترین ایک پاؤنڈ آپ کے پاس ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن وہ چینلائز نہیں اگر ہو سکتا، اس کا کوئی رستہ نہیں ہے کہ اس سے ڈیم بنانا ہے، انرجی بنانی ہے، اس کا کوئی رستہ نہیں ہے کہ اس سے کینال نکال کے آپ نے فصلوں تک پہنچانی ہے، تو اس ڈیم کا، اس واٹر کنٹینر کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارے بزرگوں کا چیلنج، پرابلم یہ ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیزار ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اور جو پلیزنٹ ورڈ ہے، جس طرح آپ دونوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں پلیزنٹ لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور آپ دونوں ہی بڑے پلیزنٹ ہیں ماشاءاللہ. اینکر آپ کی جو کنڈکٹ کرنے کی بڑی زبردست اسٹرینتھ ہے. یہ جو پلیزنٹ ہونا ہے یہ ہمارے بوڑھوں کے پاس اور بڑوں کے پاس نہیں رہتا. آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ملیں گے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور وہ پلیزنٹ ہے، یعنی ان کی خوشگواری کا احساس ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی بھی رونے دھونے والے کے پاس جانا نہیں چاہتا، انسان کبھی رونے دھونے والے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. انسان جو ہر وقت ایک نشتر پکڑ کے، تلوار پکڑ کے، چھری پکڑ کے کانٹ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، چیزوں کو اصلاح کر رہا ہے، ناسے بن کے چل رہا ہے، اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا. انسان کو محبت اور احترام پسند ہے. ہمارے بڑوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو چھوٹے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں.
ان کی بھی ایک ویلیو ہے, یہ ہماری ایکسٹینشن ہے. ہم نے قبروں میں چلے جانا ہے, انہوں نے دنیا میں زندہ ہونا ہے. تو ہمارا جو وزڈم ہے وہ کس طرح سے ان کے کام آ سکتا ہے, اس میں میں نے بہت سا لٹریچر پڑھا اور اس لٹریچر سے مجھے پتا لگا دنیا میں صرف واحد اسکینڈینیوین بیلٹ ہے جن کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ وراثت جو ہے وہ وراثت علم کی ہے, وزڈم کی ہے. بے شک, بے شک. لیجیے ہمارے جس طرح کلچر میں کچھ چیزیں بیٹھی ان کے کلچر میں ہے کہ اگر بڑے بوڑھے اپنے وزڈم کو ٹرانسفر نہیں کرتے تو سمجھ لے کہ وہ قبروں میں لے کے چلے گئے اور انہوں نے جرم کر دیا. اب یہ ٹرانسفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. پہلے تو یہ ینگ جنریشن کو ریسیپٹیو ہونا چاہیے, ان کو اپنے استاد مرشد سینئرز ڈھونڈنے چاہیے جن سے سیکھ سکیں, جن کو سن سکیں, جن کو ڈھونڈ سکیں, جن کو تلاش کریں. اچھا, اس مزے کی بات, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, قطع کلامی کی معذرت, لیکن جب ہم استاد کے والے سے بات کرتے ہیں تو آج کے استاد کی وہ حیثیت نہیں ہے, نہ وہ اسٹوڈنٹس حیثیت دیتے ہیں جو کہ واقعی پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ اپنے استادوں کو سنا کرتے تھے اور ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ان کی زندگیوں کو, ان کی کریئر کو شیپ کیا ان کے استادوں نے. مطلب آج ہمیں وہ استاد ہی میسر نہیں ہے. اچھا دیکھیں, پرابلم یہ ہے سوسائٹی میں نا, مٹیریلزم بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے. ہر چیز, مسکراہٹ کی بھی ایک پیسوں کی ویلیو ہے جس میں. کیسے سیل بڑھانے کے لیے ہم ٹرینرز کو بلایا جاتا ہے, میں تو خلاف ہوں ایسے ٹرینرز کے بھی جو کہتے ہیں کہ جی آپ مسکرائیں سیل بڑھ جائے گی, ہاتھ معاملی ملائیں سیل بڑھ جائے گی, کسی کو بھائی بیٹی بہن کہہ دیں سیل بڑھ جائے گی. اور خدا کے بندو, یہ ایک جو آرٹیفیشل سارا کچھ ہو گیا معاشرے میں, ہر چیز پیسہ پیسہ ہو گئی, ہر چیز کو پیسے سے ماپنے لگ پڑے, ہر بندہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا حلال کرنے لگ پڑا. اس فلڈ سے, یہ جو فلڈ آیا, اس سے ظلم یہ ہوا کہ ٹیچر بھی ایک میٹیریلسٹک اپروچ کا ٹیچر ہمیں مل گیا. یعنی میں آج کے دن میں, آج 2022 اینڈ ہونے والا یہ بات کہہ رہا ہوں, ماڈرن بات کہہ رہا ہوں, آج کے جدید زمانے میں, آج کے کلاؤڈ ڈیٹا کے زمانے میں, آج آئی ٹی کے زمانے میں بھی اگر استاد میں کوئی بات ہے تو شاگرد اس کا ادب کریں گے. پرابلم یہ کہ استاد میں کمی ہے, استاد اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, استاد کے پاس وہ کردار نہیں ہے, استاد کے پاس وہ سوچ نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا استاد کی اپروچ مٹیریل ہے, مٹیریلسٹک ہے, یاد رکھیں دنیا کا کوئی بندہ کسی مٹیریلسٹک بندے کی دل سے رسپیکٹ نہیں کرتا, ضرورت کے لیے رسپیکٹ کرتا ہے, مجبوری کے لیے, تنخواہ لینے کے لیے, فائدہ لینے کے لیے رسپیکٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو اب اس سے نمٹا کیسے جائے, کیا کیا جائے؟ رسپیکٹ کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ویلیوز. اور ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بڑوں کو پہلا لیسن, آج کا تو ٹیک ہوم لیسن یہ تھا کہ پلیزنٹ ہونا چاہیے, خوشگوار ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ریسرچ اپنی بتاتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی. اچھا, میں نے نا 10 لوگ ڈھونڈے ایسے جن کی عمر 75 سال سے زیادہ ہے اور وہ 75 کی ایج میں بھی اپنے فنکشننگ ہیں. میں نام کچھ لے لوں آپ کی اجازت سے, مشہور نام ہے سارے. جی جی. امجد اسلام امجد صاحب, ٹھیک ہے, عطا اللہ قاسم صاحب, سرفراز شاہ صاحب, احمد رفیق اختر صاحب, عرفان الحق صاحب جیلم والے. یہ اس طرح ایک سون سیریز ہے. یہ 10-15 نام ایسے ہیں. اور اس میں پھر میں باہر جب دنیا سے جاتا ہوں, اس ملک سے نکل کے جاتا ہوں کسی دوسرے دنیا میں, وہاں تو میں ڈھونڈتا ہوں. چند دن پہلے میں نے ایک سویڈش وومن ڈھونڈی جس کی 79 ایج تھی, اس کی سٹوری میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں. یہ جب میں دنیا کو ڈھونڈتا ہوں تو ان سب میں, ان درجنوں لوگوں میں جن کی عمر 75 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, مجھے 3 چیزیں کامن ملی ہیں. میں چاہتا ہوں وہ تمام بوڑھے جو مجھے سن رہے ہیں وہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. نہ صرف ان کی عمر بڑھے گی, ان کے گرد میلہ بھی لگا رہے گا. وہ 3 چیزیں بتاؤں جی میں, آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی, بسم اللہ. بغیر پیسے دیے سن رہے ہیں. پہلی چیز یاد رکھیے, یہ سب کے سب لوگ مسکرانے والے لوگ ہیں. یہ بیزار لوگ, یہ مسکراتے ہیں, یہ میلہ لگاتے ہیں, یہ بانٹتے ہیں, یہ کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, خوش لوگ. یہ اپنے غموں کو چھپا لیتے ہیں, غموں کو دفن کر دیتے ہیں, لیٹ گو کرتے ہیں, فورگیو کرتے ہیں. دوسری چیز جو مجھے کامن ملی ہے, یہ اپنے جونیئرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی آؤ جی ہم نے اچیو کر لیا, اب تمہاری باری ہے, تم نے اچیو کرنا ہے, شاباش, ویری گڈ. یہ اچھا تبصرہ لکھ دیتے ہیں, اچھا کمنٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ٹی وی پروگرام اس کے بعد ممکن ہے مجھے کتنے ان میں سے کسی کے میسج آئے ہوں کہ شاباش شاہ جی بڑا اچھا پروگرام کیا. جب سینئر تعریف کرتا ہے, دل بڑا کرتا ہے, تو یاد رکھیں پازیٹیوٹی دینے سے بڑھتی ہے. تیسری چیز جو مجھے کامن ملی ہے ان سب میں, یہ سب لوگ رشتے نبھانے والے لوگ. ان کی فیملیز بچی ہوئی, ان کے گھر بچے ہوئے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ ریلیشن قائم ہے, ان کے دوستوں کے ساتھ ریلیشن قائم ہے. یہ ایسی ترقی نہیں انہوں نے کی کہ ترقی کرتے کرتے اکیلے ہو جائیں. یاد رکھیں ایسی ترقی جس کو ترقی کو حاصل کرنے کے بعد, اچیو کرنے کے بعد آپ اکیلے ہیں, وہ ناکامی ہے, وہ زوال ہے آپ کا. تو یہ 3 چیزیں کامن مجھے ملی ہیں ان میں.
اگر یہ آپ اچھا لیکن ایک بات ہم جب اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں نا کہ بزرگ سیکھیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ سر ہماری عمر کے لوگوں کو سیکھے ہوئے معذرت کے ساتھ موت پڑتی ہے. اگر کوئی نئی چیز کو بندہ سکھا دینا ہے کہ اپنے مزاج میں کہ اپنے مزاج میں تبدیلی لے کر آؤ یا یہ چیز کرو وہ چیز کرو، تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کو جنہوں نے واقعی جو بات کہتے ہیں نا کہ صرف دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، جنہوں نے ایکچولی اپنی محنت کر کے جس عمر تک وہ پہنچے ہیں اور اتنا کچھ ان کا اپنا وسڈم بھی، جیسے آپ نے بات بھی کی سر، ان کو سکھانا زیادتی نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم جو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کو سکھانا چاہیے، تو ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ان کا ایک مزاج ہے، ان کی ایک ایج ہے، ان کے ساتھ ان کی ہیلتھ بھی آ جاتی ہے. میں بتانا چاہوں گا، پہلی بات تو جو سوال آپ نے پوچھا میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا بڑی معافی کے ساتھ، کیونکہ مجھے بالکل آواز نہیں آئی. لیکن میں جو ایک بات سمجھ پایا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے بات کو تھوڑا سا بدل کے ایک طرف لے کے جانا چاہیے کہ ینگسٹرز کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بڑی سادہ سی بات بتاؤں، آپ کی زندگی میں قاسم علی شاہ صاحب اگر آپ چاہیں تو میں سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہم جو تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ سیکھیں، وہ پلیزنٹ ہونا سیکھیں. جب ہمیں ہماری کا مسئلہ ہے، وہ سگنل کا مسئلہ ہے، مجھے جو آواز آ رہی ہے وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. چلیں آپ کنٹینیو کریں. اچھا میں کنٹینیو کرتا ہوں جی. دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ایک زحمت کرنی چاہیے. دیکھیں ان کو آئی فون 13 جس دن محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ ناکافی ہے، تو وہ اس کو لینے کے لیے دبئی چلے جاتے ہیں، 14 لے کر آ جاتے ہیں، لائن میں لگ کے لیتے ہیں. ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ کسی فاسٹ فوڈ کی نیا کوئی برانڈ کا کوئی آئٹم آیا، نیا برگر آیا، اس کو خریدنے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں. یہ نئے کپڑے لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، یہ لگ جاتے ہیں. زندگی میں سیکھنے کے لیے بھی لائن میں لگنا چاہیے. ہمیں سچا بن کے سچے کی تلاش کرنی چاہیے. ہمیں ادب کرنے والا شاگرد بن کے کسی اچھے استاد کی تلاش کرنی چاہیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں سننے والے جنہوں نے کبھی کسی استاد کا بریف کیس اٹھایا، جوتیاں سیدھی کی ہیں، ادب کیا، احترام کیا سیکھنے کے لیے؟ اگر ہم سیکھنے کے لیے ان کا ادب کرنا شروع کریں گے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ڈگریاں شاید نہ دے، نمبر اور جی پی اے نہ دے، لیکن جو وزڈم آپ کو ملے گا وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا. اگلے کا 70 سال کا تجربہ ہوتا ہے، وہ 70 سال کا تجربہ آپ کو محبت کرنے سے، ادب کرنے سے مل جاتا ہے. اور یہ بات کے ساتھ میں آگے ممکن ہے ٹائم تھوڑا ہو، ایک بات میں کہے بغیر ختم نہیں کرنا چاہوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے تو وہ علم جو آپ نے حاصل کیا وہ انفارمیشن تھی، گوگل پہ وہ پڑی ہوئی ہے. احترام کرنے سے، بزرگوں کا احترام کرنے سے وہ اس علم میں جان آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، وہ کام میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ. لیکن ہمارے پاس وہ والے استاد بھی نہیں جو پہلے والے زمانے میں ہوتے تھے، کیونکہ اب کے جو استاد ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اگر میں نے ان کو اپنا علم جو ہے وہ دے دیا تو یہ میرے پاس کیسے آئیں گے، یہ میری فیسیں کیسے بھریں گے. تو جو مہنگی فیس لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، علم نہ ہو گیا، نیا فون ہو گیا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی فیچر مسنگ ہوتا ہے تاکہ اگلے فون میں وہ دیا جائے. جی مطلب مکینک کے پاس بھی جائے نا تو جب وہ گاڑی ٹھیک کرے گا تو کچھ نہ کچھ خراب بھی کر دے گا کہ 3 دن بعد دوبارہ آ جائے میرے پاس. یہ دکھا دیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا. You know what I mean. تو ہر جگہ کچھ ایسی ہی سچویشن چل رہی ہے اور سیاست میں بھی کچھ ایسی جو ہے وہ چیزیں خیر چل رہی ہیں. چلے جی، ہمارے ساتھ قاسم علی شاہ صاحب موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے اپنے بزرگوں کے حوالے سے. اور دیکھیں میں اس بات پہ پھر بات کروں گی، مطلب وہی ہم اپنے بزرگوں کو بہت ساری چیزیں کیسے سکھا سکتے ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ایسے کر سکتے ہیں، میں ان کو ریئلائزیشن بھی کیا کرانی ہے اگر 60-70 سال کی عمر ہو. ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں آپ اس عمر میں جیسی ہیں نا، اسی کے اندر پختگی آتے آتے آپ اپنی اولڈ ایج میں جب جائیں گے، یا میں اپنی اولڈ ایج میں جیسے جاؤں گا، تو ہم اپنی انہی عادات و اطوار کے ساتھ جائیں گے. بالکل نیچر کین نیور بی آلٹرڈ ود، نیچر کین نیور بی چینج. اس میں یہ چیز بھی ایڈ کرو نا کہ اگر آگے جا کے مجھے کوئی بیماری ہو جاتی ہے، میں کسی میڈیکیشن پہ آ جاتی ہوں، تو وہ میڈیکیشن بھی میرے موڈ پہ کتنا اثر انداز ہوگی، تو وہ بھی میری شخصیت کا خاصا بن جائے گی نا. وہ بھی ٹریٹ تو ہوگی، مطلب اس کا بھی اثر انداز تو کرے گی نا. 70s ایسی میڈیسن بھی ہوتی ہے جو دماغ کو جگا دیتی ہوتی ہے، میرے خیال میں ہوتی ہیں. چلے میں ضرور پوچھوں گی اگر رہے جی 60 اور 70 ایئرس تک زندگی رہی تو خیر اس پہ دیکھیں گے جی کیا چیزیں ہوتی ہیں. خیر جی آگے ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. آپ کے علم میں ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک بڑے مشہور